انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ اعراض نہ کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی نہ کرو اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی بھی صاحب نعمت سے زوال نعمت کی آرزو کرنے کا نام حسد ہے، کہ بندہ چاہے کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، اس سے وہ نعمت ختم ہو جائے، چھن جائے، تو اس کا نام حسد ہے۔ اگرچہ چھن جانے کے بعد خود کے لیے اس کی آرزو و تمنا ہو یا نہ ہو، یہ حسد ہے، اور وہ نعمت چاہے دنیاوی ہو یا دینی، اس میں حسد نہیں ہونا چاہیے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ لوگوں سے ان نعمتوں پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کی ہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد ربانی ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، بہت سے اہل کتاب کی خواہش ہے کہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ کافر بنا لیں، اور یہ صرف اپنے نفسوں کی حسد کی وجہ سے ہے، یعنی کہ ان کو حسد ہے کہ کوئی بندہ صاحب ایمان کیوں ہے، تو اس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ کافر بنا لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی جو نافرمانی ہوئی وہ حسد ہی کی وجہ سے ہوئی تھی، جب شیطان نے آدم علیہ السلام پر حسد کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور جو دنیا کے اندر سب سے پہلا قتل ہوا تھا وہ بھی حسد کی بنیاد پر ہوا تھا، جو قابیل نے حابیل کا کیا تھا۔ اور اسی طرح جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو جناب یوسف علیہ السلام پر اور اپنے والدین پر ظلم کیا، اس کی بنیاد بھی حسد ہی تھی۔ حسد اگر رشک کے معنی میں ہو، یعنی کہ بندے کے دل میں یہ بات ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت فلاں بندے کو دی ہے وہ نعمت اللہ مجھے بھی دے، لیکن دوسرے سے اس نعمت کے زوال کی تمنا نہ ہو، اس کے چھن جانے کی تمنا نہ ہو، صرف یہ دل میں آرزو ہو کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت دی ہے تو اللہ مجھے بھی عطا کرے، تو یہ رشک ہے اور رشک کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد یعنی رشک کرنا دو چیزوں کے اندر جائز ہے، یعنی ایک اس آدمی پر حسد کرنا جائز ہے، رشک کرنا جائز ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کا علم عطا فرمایا ہو، قرآن کی نعمت عطا فرمائی ہو، اور وہ دن اور رات کی گھڑیوں کے اندر اس کے ساتھ قیام کرتا ہو، اور دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا ہو اور وہ دن اور رات کی گھڑیوں کے اندر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو۔ ان دو چیزوں پر حسد یا رشک کرنا جائز ہے، اس لیے کہ بندہ سوچتا ہے یا اللہ مجھے بھی قرآن کا علم دے، میں بھی اس کے ساتھ تیرے سامنے قیام کروں، اور مجھے بھی اتنا مال دے کہ میں تیرے راستے میں خرچ کر سکوں، تو اس لیے یہ والا حسد یا رشک جائز ہے، وگرنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں حسد کرنا بالکل جائز نہیں۔